بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے میرے اللہ، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے زندگی میں ایک اور ہمیں موقع عطا فرما دیا کہ اہل محبت تیرے گھر میں بیٹھیں، مل کر بیٹھیں، خلوص کے ساتھ بیٹھیں، محبت کے ساتھ بیٹھیں اور پاکیزہ جذبات لے کر بیٹھے اور تیرے نبی کی یاد کا چراغ جلا کر بیٹھے، تیرا ذکر کریں اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ کوئی بندہ بھی اللہ کے حضور اس وقت تک سجدہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالی توفیق عطا نہ فرمائے۔ الحمدللہ۔ سامعین، باتمکین حاضرین و ناظرین، گزشتہ جمعے کی محفل میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، ہمارے آقا و مولا، گناہگاروں کے شفیع، ساری کائنات کے لیے کریم بن کر آنے والا اللہ کا نبی، ان کے اپنی امت پر بہت زیادہ حقوق ہیں۔ عام طور پر ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ ہو تو کہتے ہیں بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا۔ اگر ماں باپ سے کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اولاد کہتی ہے والدین ہمارا حق ادا نہیں کر رہے۔ یہی مسئلہ شوہر کا اور اس کی بیوی کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا ہم پر کیا حق ہے اور اللہ کے رسول کا اپنی امت پر کیا حق ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد مہینہ سرکار کی آمد کا ہوگا۔ اس سفر کے مہینے میں ہر جمعے کے اجتماع میں حضور کے ایک نہ ایک حق کا میں ضرور ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق اگر میرے شامل حال ہوئی بشرط زندگی۔
ان حقوق میں سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے اہم، سب پر مقدم، وہ ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، یہ تسلیم کر لینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں جو مبعوث ہوئے ہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اس کے بعد کسی نبی کو دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، آغوش مادر میں ہم نے یہ سبق لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ماں باپ سے یہ سیکھ کر باہر گلی میں نکلے، وہ کیا سبق؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلا سبق ہے اور یہی پھر آخری سبق۔ اس کے درمیان جو بھی خطائیں، لغزشیں، کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ صبح اچھی شام اچھی، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ درمیانی وقت بھی بہت اچھا گزرے گا اگر اس کے ساتھ ہم وابستہ رہے، اس کے ساتھ وابستہ رہے، اس سے فیض لیتے رہے، نور لیتے رہے، انشاءاللہ درمیانی وقت بھی بہت اچھا گزر جائے گا۔ لیکن اگر آخری ہجکی محمد الرسول اللہ پر ہو گئی، سیدھا جنت میں جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، یہ لا الہ الا اللہ عنوان ہے کلمہ طیبہ کا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں بھئی استغفار پڑھا کرو، اس کا معنی یہ نہیں کہ استغفار استغفار استغفار، اس کے معنی وہ پورا کلام ہے۔ کلمہ پڑھو، اس کا معنی یہ پورا کلمہ پڑھو۔ یہ لا الہ الا اللہ جو فرمایا، اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے، اس کو سب علماء نے تسلیم کیا ہے۔ یہ میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، کوئی طالب علم یہ نہ کہے کہ حدیث میں تو صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر آیا، یہ لا الہ الا اللہ ملتا کہاں سے ہے؟ یہ آج دن تک جبریل نے کسی کے کان میں نہیں پھونکا کہ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ محمد الرسول اللہ نے لا الہ الا اللہ دیا ہے، لہذا پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ یہ تو رسول اللہ کی تواضع ہے نا، عاجزی ہے، کہا اللہ کا ذکر میں پہلے کرنا چاہتا ہوں، ورنہ مرتبے میں حقیقت میں محمد رسول اللہ پہلے ہے۔ خدیجہ الکبریٰ نے، ابو بکر صدیق نے، علی المرتضیٰ نے، حضرت زید نے سب سے پہلے رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانا ہے، پھر ہاں جی اب ہمیں لا الہ الا اللہ بھی دے دیجیے۔ یہ بڑا مزیدار موضوع ہے، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو پہلا حق کیا ہے رسول اللہ کا؟ ان پر ایمان لانا۔ ایمان لانے سے پوری آدم کی اولاد دو حصوں میں بٹ گئی۔ جو ایمان لائے وہ امت اجابت کہلائی، جو ایمان نہ لائے وہ امت دعوت کہلائی۔ دو قسم کی امت ہے، ایک امت دعوت، اس میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ سب شامل ہیں، اور ایک امت اجابت ہے جنہوں نے اس کلمے کو قبول کیا ہے، وہ صرف کلمہ پڑھنے والے اور سر جھکانے والے اور درود پڑھنے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ ان دو میں سے پھر ہمیں بہترین طبقے میں رب نے شامل فرمایا، اس کا کرم ہے، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں ان سے بچایا ہے اور امت اجابت میں داخل کر دیا ہے۔ پہلا حق نبی پاک کا کیا ہے؟ ان پر ایمان لانا۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جس رسول کو بھی اللہ فرماتا ہے میں نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی امت اس کی اطاعت کرے۔
ہر رسول کی اطاعت. یہ ہم جو بیٹھے نا الحمدللہ اتنی تو اطاعت ہم کر رہے ہیں نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. یا اللہ ہم آ گئے، ہم آ گئے. یہ اطاعت ہے. کوتاہیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس وقت تو ہم الحمدللہ اطاعت کے ساتھ. فرمایا وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آئے، غسل کر کے آؤ جمعے کے لیے، یا غسل کر کے آئے، خوشبو لگاؤ، خوشبو لگائی، کپڑے اچھے پہنو، اچھے پہن لیے، حاضر ہو جاؤ، حاضر ہو گئے. اب تیرا کرم، یہ بھی تیرا کرم. کرم کے بغیر تو کوئی قدم قبول ہی نہیں ہوتا. دوسرا حق کیا ہے؟ اطاعت کرنا رسول پاک کی. یہ بھی مستقل موضوع ہے. میں اختصار سے بات کر رہا ہوں، وقت بھی ذرا مختصر ہوتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ بھائی تو نے ایمان بھی قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اب درود پڑھ نبی پر. یہ شکرانہ ہے کلمہ طیبہ کا. یہ خاص نکتہ ہے، یاد رکھنا. یہ جو کلمہ تو نے پڑھا ہے تو یہ دین ملا ہے، ایمان ملا ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں ملا. یہ اس کا شکرانہ ہے. اب ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. اللہم کہا تو رب کو یاد کیا، صلی علی محمد کہا اس کے حبیب کو یاد کیا. یہ درود میں دونوں ذکر ہیں. اے اللہ تو بھیج رسول اللہ پر درود. اللہ پاک نے فرمایا میں بھی صلاۃ بھیجتا ہوں. صلاۃ جب بھی اس آیت کا معنی کرے نا تو درود کا معنی نہ کرے. میں درود بھیجتا ہوں. اللہ درود نہیں بھیجتا، صلاۃ بھیجتا ہے. فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. ایمان والو تم صلاۃ کے ساتھ سلام بھی بھیجو، صلاۃ کے ساتھ سلام بھی بھیجو. اللہ کس طرح صلاۃ بھیجتا ہے؟ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اجلہ تابعین میں سے حضرت ابو العالیہ ہے، نام یاد رکھنا، ابو العالیہ، ان کی تفسیر ذکر فرمائی ہے اسی عید کے تحت. الحمدللہ میں کہاں پہنچ گیا؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. ابو العالیہ صلاۃ، اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ محبت والوں کے غنچے کھل اٹھیں گے، پھولوں سے خوشبو پھیلنی شروع ہو جائے گی، چاند سورج کی روشنی عام ہو جائے گی. ایسا قول بیان کیا ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے. یہ تابعی ہے، صحابہ سے فیض پایا ہے، صحابہ سے فیض پایا. اور ان کی تفسیر امام بخاری نے اس کو بہت عام رکھا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں اس کا معنی بتا رہا ہوں کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، درود نہیں بھیجتا. یہ معنی جو کرتے ہیں وہ مطالعے کی کمی سے. ابو العالیہ کیا فرماتے ہیں؟ صلاۃہ اے ثناؤہ عند الملائکۃ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے اپنے نبی پر، یعنی فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف فرماتا ہے. یہ ہے صلاۃ کا معنی. ہمارے سامنے تو علماء بیٹھ کر منبر پر حضور کی تعریف کرتے ہیں. ابو العالیہ فرماتے ہیں فرشتوں کی جماعت میں میرا رب اپنے حبیب کی اور یہ صلاۃ کب سے چلی ہے کوئی تاریخ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میرے رب کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے. یہ کب سے یہ تعریف چلی ہے؟ تو کیا ایک ہی تعریف بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ نئی سے نئی، نئی سے نئی، نئی سے نئی؟ ہم ایک موضوع کو دوبارہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا علم ناقص ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سارے علوم کے خزانوں کا مالک ہے.
کتنی تعریف کر رہا ہے اپنے حبیب کی، کس کس انداز سے کر رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ اور فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، یعنی حضور کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں. ایمان والو تم بھی صلوات بھیجو، یعنی یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلوات اور سلام دو سے یہ ہوں گے تو درود مکمل ہوگا. یہ مسئلہ خاص طور پر سمجھنے والا ہے. بعض لوگ، ہم کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، یعنی نماز والا درود صرف پڑھنا چاہیے. وہی لکھ کر آویزہ بھی کرتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں اور اسی کی تلقین کرتے ہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے حدیث پاک کی، میں تمہیں درود ابراہیمی پڑھ کر سناتا ہوں. اب پھر فیصلہ کرنا ایک تو ہے نہیں، ایک تو ہو تو پھر آدمی مجبور ہے نا وہی پڑھنا ہے. اگر درود ابراہیمی بھی ایک سے زیادہ ہوں تو پھر انتخاب کر کے ہمیں دیجیے جی یہ پڑھیں یہ نہ پڑھیں. جب ترجیح کر دیں گے تو وجہ ترجیح بھی بتائیں گے، اس کو نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے اور اس کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے. معقول بات ہے نا. اگر دو چیزوں میں سے ایک آپ انتخاب کرتے ہیں، کو چھوڑتے ہیں، اس کو انتخاب کرنے کی کیا وجہ ہے، اس کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ میں درود پڑھ کر سناتا ہوں. اس ایک کتاب میں 3 جگہ درود ابراہیمی ہے، سنو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے. یہ سن لیا آپ نے؟ اللہم صلی علیہ وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان. اب سنو، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر بے پناہ عطا فرمائے تو وہ یہ درود پڑھے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے، اور ابو داؤد سیاستہ کی کتاب ہے. بخاری مسلم ترمذی کے بعد ابو داؤد ابن ماجہ اور نسائی ان کے مقامات. یہ 6 کتابیں ہیں جنہیں سیاستہ کہتے ہیں. آپ نے درود سن لیا، ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں. فرمایا جس کو یہ خوشی ہو اس بات کی، من سرہ ان یقتال بالمکیال اوفا اذا صلی علینا و اہل البیت فلیکل. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک بھر بھر کر ہمیں ثواب اور اجر عطا فرمائے تو وہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر یہ درود پڑھے. میں پھر درود پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. 2 درود ابراہیمی ہو گئے نا. اب تیسرا سنو. یہ ابو حمید الساعدی روایت فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا قولو، تم یوں کہا کرو، یہ پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 درود آ گئے نا جی. یہ تینوں درود ابراہیمی ہیں. یہ لکھ لو اور اس ملا کے پاس چلے جاؤ جو کہتے ہیں صرف درود ابراہیمی ہی پڑھو. مولوی صاحب یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں، کون سا پڑھیں؟
ہاں فتویٰ دیتے مولوی، فتویٰ دیتے مفتی، فتویٰ دیتے قاضی، اللہ کا ولی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سمجھاتا ہے۔ ساری امت کے ولیوں نے، ساری امت کے ولیوں نے فرمایا جس درود میں صلاۃ و سلام ہو وہ نبی پر پڑھا کر۔ اب میں درود پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کسی مولوی کے پاس لکھ کر لے جاؤ، اس درود میں کوئی کمی ہے؟ صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے۔ اب میں دوسرا درود تیسرا پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی وسلم، صلی وسلم، اللہم صلی وسلم اللہ رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، کوئی کمی ہے؟ اب میں اور درود پڑھتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے، نبی کا ذکر بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی کمی ہے؟ اور پھر گھسیٹ کر درود ابراہیمی کی طرف لے جاتے ہو، چلو جی مولوی صاحب ادھر ہی چلے جاتے ہیں، لیکن 3 درود ابراہیمی تو ایک کتاب میں ہیں، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے تو پوری کتاب لکھی ہے، حدیثوں کے بہت سے درود جمع کر دیے ہیں، دلائل الخیرات موجود ہے، اکسیر اعظم موجود ہے، درود کبریت احمر موجود ہے، درود مستغاث موجود ہے، کتنے درود لکھے ہیں، تو کہتے صرف درود ابراہیمی پڑھ۔ کوئی ذہن میں بات گئی ہے؟ اس لیے مرشد یہ کہتا ہے جس درود میں صلاۃ و سلام کے 2 صیغے ہوں وہ ضرور پڑھو۔ البتہ نماز کے لیے یہ درود ابراہیمی خاص ہے۔ یہ مسلم شریف میں امام مسلم نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے کہ نبی پاک پر نماز میں کس طرح درود پڑھنا ہے، وہاں نماز کا ذکر باقاعدہ موجود ہے۔ اس کا معنی یہ کہ درود ابراہیمی کے علاوہ نماز میں اور کوئی درود نہ پڑھا جائے، نماز کے علاوہ جو بھی صلاۃ و سلام والا درود ہو سارے پڑھ سکتے ہو۔ اچھا میں ایک اور آپ کو درود سناتا ہوں، آپ سب کو یاد ہے، آپ سب کو یاد ہے، اور ماشاءاللہ اس کی بڑی شرح لکھی گئی ہیں۔ کس کی؟ قصیدہ بردہ شریف کی۔ اے مولا یہ صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلی وسلم پہلے آ گیا، یہ مکمل درود پاک ہے۔ اس طرح میں ذکر کروں تو بڑے درود پاک ہیں، سارے ولی پڑھتے ہیں، تو یہ درود ابراہیمی کی مجبوری کیا ہے؟ نماز میں مجبوری ہے، یہی درود پڑھیں گے۔ ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لو، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، میں مولوی بھی چھوٹا سا ہوں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ درود میں صلاۃ اور سلام 2 صیغے ہونے ضروری ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلم۔ اب درود ابراہیم سارا پڑھ جاؤ، 10 دفعہ پڑھو، سلام کا کوئی صیغہ ہے ہی نہیں۔ اللہم صلی علی اور اللہم بارک 2 صیغے ہیں، سلام کا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تو حکم دیتا ہے کہ سلام بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ پھر نماز میں کیسے درود مکمل ہوا؟ خطبے میں آپ نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے درود، میں بھی درود ابراہیم پڑھتا ہوں، لیکن پڑھتا کس طرح ہوں؟ سنو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے ہمارا درود ابراہیمی شروع ہوتا ہے۔ پہلے ہم نبی کی جناب میں سلام پیش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے ساتھ بنا کر رکھ، فائدے میں رہے گا، بنا کر رکھ، فائدے میں رہے گا، بگاڑ نہیں، بگڑ جائے گا۔ اس لیے کہ تیرے پاس 100 سال 150 سال کا دین ہے، میرے پاس 1400 سال کا دین ہے۔ شاید ہر آدمی یہ بات نہ سمجھ سکا ہو، یہ جو نئے نئے فرقے پیدا ہوئے یہ انگریز کے دور سے پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے کوئی ان کا وجود ہی نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت یہ تو صحابہ سے چلے آ رہے ہیں۔ اور میں اپنا پورا شجرہ آپ کو سنا سکتا ہوں۔
کہ ہم نے فیض کس سے پایا، جن سے پایا، انہوں نے کس سے پایا، انہوں نے کس سے پایا. یہ حسن بصری تک اور مولا کائنات علی المرتضیٰ تک فیض مانگتا ہے. وہاں سے نسبت چلتی ہے. چشتیوں، قادریوں، سہروردیوں، نقش بندیوں، سب کے پاس فیض وہی ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. یہ کل کی بات نہیں ہے. تو دین تو پرانا وہی ہے نا جو اولیاء کرام کا دین ہے، جو ان کا مشن ہے. سبحان اللہ. ایک دو حدیثیں بھی سن لیجئے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ. حضور کا قرب حاصل کرنے کا بہترین نسخہ، جو یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے نبی پاک کا قرب حاصل ہو، دو نسخے آپ کو بتاتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلا نسخہ اللہ کا قرب اور دوسرا رسول اللہ کا قرب. جس بندے کے دل میں یہ شوق نہیں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، وہ بندہ نہیں، گندہ ہے. اور جس کے دل میں یہ شوق نہیں میں رسول اللہ کا قرب حاصل کروں، وہ حضور کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. مومن کے دونوں پر جو ہے نا وہ صحیح سلامت ہو تاکہ پرواز کر سکے. ایک آنکھ ہو تو کانا کہتے ہیں، دو آنکھیں ہو تو خوبصورت لگتی ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے؟ کثرت سجود کے ساتھ. اللہ کی جناب میں پیشانی جھکاؤ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. کبھی غور کرو، میں نے پر خدا کی قسم تم سجدے سے ساری نہ اٹھاؤ. رابع بصری نے سجدہ کیا، رات لمبی گزر گئی، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ایسی لذت ملی. صبح کی اذان ہو گئی. عرض کرتی ہے مولا کریم، رات کو تو نے اتنا چھوٹا بنایا ہے کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا. یہ عاشقوں کی بات ہے، ذوق والوں کی بات ہے، محبت والوں کی بات ہے. دنیا دار کی پیشانی زیادہ زمین پر نہیں رک سکتی. وہ ایک تسبیح سجدے میں جاتے ہوئے کہتا ہے، ایک سجدے میں کہتا ہے، تیسری اٹھتے ہوئے کہتا ہے. اسے جلدی ہے، دکان پر جانا ہے. اللہ اللہ اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ. 3 حرف ہے، سبحان الگ ہے، ربی الگ ہے، اعلیٰ الگ ہے. میں تینوں کی تشریح بیان کروں آدھ گھنٹہ اور لگ جائے گا. بندے نے کس بات کا اعتراف کیا؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، بس درمیان میں کوئی اور نہیں ہے. تو ایک ہی رب ہے، تو ایک ہی رب ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے. اور سبحان تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اور اعلیٰ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تو اعلیٰ ہے تو میں ادنا ہوں. آئی سمجھ بات؟ سبحان ربی الاعلیٰ. یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ. سحری کا وقت ہو یا اشراق کا وقت ہو یا چاشت کا وقت ہو یا وابین کا وقت ہو، جب بھی تجھے موقع ملے اپنا سر رب کے حضور جھکا دے، کہے سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان. آواز آگی لبیک یا عبدی. ہاں میرے بندے تو حاضر ہے تو کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ دامن پھیلا. اللہ. اور رسول پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت، درود پاک کی کثرت. اس حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ میرا امتی ہوگا جو مجھ پر درود زیادہ پڑھتا. موقع مل گیا بعد کا. نظامی بھائی 500 دفعہ پڑھتے ہیں درود پاک میرے کہنے کے مطابق. اپنے شوق سے زیادہ پڑھتے ہوں گے تو یہ بڑھا دو، 1000 کر لو، پھر کچھ دنوں کے بعد 2000 کر لو. بڑھاؤ بڑھاؤ. ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ نے پہلے سنا ہوا ہے. خواجہ قطب الاقطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اعظم اور بابا فرید کا پیر و مرشد، واہ بھائی واہ. اور جس نے ایسا قیمتی گوہر ہمیں عطا فرمایا کہ کس مرتبے کا ہے. اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے آپ کے لیے کہ بابا صاحب جو مرید ہیں ان کی عمر زیادہ ہے، قطب صاحب پیر ہیں ان کی عمر تھوڑی ہے. ابھی داڑھی مبارک نہیں آئی. خواجہ غریب نواز نے خلافت دے کر دہلی کی
روحانی سلطنت عطا فرما دیا. روحانی کا لفظ آیا نا، روحانی سلطنت. تو پھر میں ایک اور موضوع میرے سامنے آ گیا. اگر وقت ہے آپ کے پاس تو بیان کریں. اللہ اللہ، بڑا عام ہے. جب ہم کہتے ہیں مولا مشکل کشا علی، فوراً اعتراض شروع ہو جاتے ہیں مشکل کشا تو اللہ ہے. کون کہتا ہے اللہ نہیں ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ حاجت روا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ مشکل کشا ہے. تو نے ہم سے پوچھا ہی نہیں کہ کس معنی میں مشکل کشا کہتے ہو. خدا کے بندے خوب ہی فتویٰ لگا رہا ہے. پہلے ہمارے بیان تو قلم بند کر. تو کیسا جج ہے، ججمنٹ کر رہا ہے، یوں ہی فتویٰ لگا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ علی کو مشکل کشا مانتے ہو. یہ بھی تو سمجھو نا مشکل ہے کیسی، کیسی مشکل ہے. نہیں بھئی آج نہیں بتاتا میں، پھر آپ کا آدھ گھنٹہ اور زیادہ لے لوں گا. تو خواجہ قطب صاحب روزانہ رات کو 3000 دفعہ درود پاک پڑھ کر پھر آرام فرماتے تھے. تو ہم 500 پر ہی گزارا کر رہے ہیں جی. درود پاک جتنا زیادہ پڑھو گے قیامت کے دن حضور کا قرب نصیب ہوگا. دوسری حدیث یہ بھی عبداللہ ابن مسعود کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کچھ ملائکہ کی جماعتیں مقرر فرمائی ہیں، سیاحین، زمین میں سیاحت کرنے، آسمانوں سے اتر آتے ہیں. تیرے درود کی کوئی بے قدری رب نہیں کرتا، بڑی قدر کرتا ہے. تیرے درود کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں باقاعدہ، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. تلاش کرو وہ کہاں ہیں لوگ جو میرے نبی پر درود بھیج رہے ہیں. اور اس وقت یقین کر جب تو گھر میں بیٹھ کر یا مسجد میں یا دکان پر درود شریف پڑھ رہا ہے، یقین کر کے اللہ کے فرشتے تیرا درود سن رہے ہیں اور نبی کی پاک کی جناب پاک میں پہنچا رہے ہیں. فرمایا یبلغونی من امتی السلام، جو بھی امتی درود پڑھتا ہے فوراً فرشتے حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کرتے ہیں. تیرا سلسلہ بارگاہ نبوت کے ساتھ ہر وقت قائم ہو سکتا ہے. ادھر سے انتظار ہے، ادھر ہی تھوڑا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من احد یسلم علی اللہ رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. ابو داود اور بہقی کی حدیث ہے، جب بھی کوئی امتی سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا ضرور جواب دیتا ہوں. یہ بات اگر ذہن میں آ جائے نا اور رہے ذہن میں، اور آپ کے ذہن میں یقیناً رہے گی. مجھے بڑا اچھا گمان ہے آپ کے متعلق کہ جب آپ درود پاک پڑھیں آنکھیں بے شک بند کر لیں اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میرا سلام فرشتے پیش کر رہے ہیں اور حضور اپنے وعدے کے مطابق مجھے جواب عطا فرما رہے ہیں. اور بھائی محلے میں کسی کے نام اگر وزیر اعظم کا ٹیلی فون آ جائے تو سارے محلے میں ٹھنڈورا پیٹے گا. اور وزیر اعظم کیا ہے؟ آج وزیر اعظم کل جیل میں ہے. وہ تو سید المرسلین ہے، وہ امتی کو سلام عطا فرمائے تو اس امتی کا سر تو عرش معلیٰ تک جا پہنچے گا نا. لیکن ایک مسئلہ میرے لیے بڑا مشکل بن گیا. آپ آسانی کر دیں، میری مدد فرما دیں. اتنے لوگ ہیں، جب دنیا میں مدد تو جائز ہے نا، مشکل کشا دس ہو، مشکل آسان تو کرتے ہو نا. میں 3 آدمی بیک وقت مجھے سلام کہیں نا تو میں ایک کا جواب تو دے سکتا ہوں، 2 کا نہیں دے سکتا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ بیک وقت ایک کا ہی جواب ہے، کو سلام کہنا ہے نا. تو نبی پاک پر کتنے لوگ سلام پیش کر رہے ہیں، وہاں بھی مواجہ شریف کے سامنے بھی اور دور بھی. آپ کی خدمت میں ہر وقت سلام پڑھنے والے سلام پیش رہے ہیں اور حضور کا وعدہ ہے جب بھی کوئی سلام پیش کرے گا میں ضرور جواب دوں گا. مجھے مسئلہ تو سمجھاؤ، حضور کیسے جواب دیتے ہیں؟
معلوم ہوا یہ کیسے ویسے ادھر کی باتیں ہیں، ادھر کچھ اور معاملہ ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ نہ چھیڑنا کہ دور سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، نہ چھیڑنا، ورنہ تیری نبض جو ہے نا وہ بالکل خاموش ہو جائے گی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ درود پڑھنے والے کا درود حضور تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب پہنچتا ہے تو علم ہو گیا، جب نبی کو علم ہو گیا ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ وکر بقبری ملکن آتا اسماء الخلائق، اللہ تعالیٰ نے میری قبر انور پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے جو ساری مخلوق کی آوازوں کو سنتا ہے۔ وہ میرے بیلی اس بات کو تو مان لیں گے نا کہ فرشتہ سنتا ہے، اس کو نہیں مانیں گے کہ حضور بھی سنتے ہیں، جی ہم اس بات میں نہیں پڑھتے، اور وہ فرشتہ سنتا ہے جہاں بھی کوئی درود پڑھتا ہے۔ آگے حدیث پاک کا معنی سمجھو، وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلان بن فلان سلام عرض کر رہا ہے۔ سلام پڑھنے والے کا نام اس کو کس نے بتا دیا؟ اس کے باپ کا نام کس نے بتا دیا؟ وہ فرشتہ پڑھنے والے کا نام بھی لیتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لیتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ سلام پیش کر رہا ہے، حضور جواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ بات چھوڑ دو کہ دور سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، ان کو علم تو ہو جاتا ہے نا، اور تم درود پڑھنے کی فکر کرو، باس میں نہ پڑھو، درود پڑھو، اور ایسا درود پڑھو جس میں صلاۃ کا صیغہ بھی ہو اور سلام کا بھی صیغہ ہو۔ دوستو میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، 10 منٹ میں نے زیادہ لے لیے، لیکن 2 بجے تک تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں نا؟ یہ تو ایک معمول کی بات ہے نا، معمول کی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاةً دائمةً مقبولةً تؤدی بها عنا حقہ العظیم وعلى آلہ واصحابہ ازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتی اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔